ہم کعبہ بد سی و تغیر کے ولی ہے، ہم کعبہ بد سی و تغیر کے ولی ہے، ہم مصطفی 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 ہے، ہم مصطفی 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 ہے، مصطفی ہے۔ دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارذل، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ صحافی دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے سکر پریس کلب میں اپنے فورم پر اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی جو بین المذاہب والمسالک قائدین و عمائدین آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف لائے۔ میں آپ کو میزبان ہونے کی حیثیت سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ عزیزم، آج ہمارا سکر میں آنے کا جو مقصد تھا وہ سندھ بھر نہیں بلکہ یوں کہوں کہ ملک بھر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لینا ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کی اگر صلاحیت سے قاصر ہیں تو یہ ہمیں ہمارا مذہب نہیں بلکہ تمام مذاہب اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ کچھ کرنٹ مسائل جو ہیں وہ میرے معزز دوستوں نے بھی ڈسکس کیے، جس طرح گزشتہ دنوں پشاور میں ایک پادری صاحب پر حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ ان کا انتقال بھی ہوا اور کچھ لوگ اس میں زخمی بھی ہیں۔ اسی طرح پشاور کی ایک جامع مسجد میں قصہ خانی بازار میں امام بارگاہ میں جو بم دھماکہ ہوا، یہ اسلام دشمن اور ملک دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائی ہے جس کی ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم حکومت خیبر پختونخوا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان دونوں معاملات کی تحقیقات کروائی جائے۔ اس حوالے سے ایک آزاد اور غیر جانبدار جو ہے وہ کمیشن بنایا جائے جس میں میڈیا پرسنز، اسی طرح سول سوسائٹی اور معزز ججز صاحبان سمیت جو ہے وہ ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے سربراہان پر وہ مشتمل ہو، اور بالکل آزادانہ طور پر اس کی مکمل تحقیقات کروا کر اس کی جو رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جائے۔ اسی طرح سکر سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر یہ گزشتہ 2-3 دن پہلے قوم کی بیٹی ہی کہوں گا، کیونکہ سب سے پہلے انسان ہے اور یہ مذاہب، نظریات، عقائد یہ سب کچھ بعد میں ہیں۔ یہاں پر ایک ہندو بیٹی پوجا کماری کا مرڈر ہوا، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہندو کمیونٹی کے اس غم میں اور پوجا کماری کے والدین کے اس دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور مقامی انتظامیہ سے، سکر پولیس انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو ملزمان ہیں ان کو ٹریس کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، اور جو مدعیان ہیں، جو لواحقین ہیں، ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اسی طرح اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسلام، ہندوازم، سکھزم اور مسیحیت، اگر آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ معاشرے میں انتشار پھیلائیں۔ تمام مذاہب امن، پیار، محبت کا درس دیتے ہیں۔ اقلیتی ہمارے سوسائٹی ممبر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے پاکستان کے آئین و دستور کے مطابق ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح
پہلے پادری صاحب نے ذکر کیا کہ یہ شیڈول کاسٹ کے جو لوگ ہیں، کسی کو بھی اپنی ذات سے نیچا سمجھنا یا اس کو یہ کہنا کہ یہ جو ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی توہین ہے۔ تمام انسان مرتبے کے اعتبار سے برابری، اور پاکستانی قانون کے مطابق بھی قانون بھی ان کو ایکویلٹی بیس پہ حیثیتیں دیتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی اقلیتی برادری کے عبادت گاہیں ہیں، وہ مندر ہیں یا چرچز ہیں، ان کی جس دن رسومات یا عبادتیں ہوں اس دن انتظامیہ جو ہے وہ ان کو فول پروف سیکورٹی کے انتظامات کرے، جو کہ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اندرون سندھ میں میں نے گزشتہ 2 ماہ پہلے بھی وزٹ کیا، اور ابھی کی جو اطلاعات ہیں میں نے مختلف ہاسپٹلز میں خود گیا فزیکلی، بلکہ کووڈ کے دوران جب کووڈ پیک پہ تھا، جب پوری قوم جو ہے وہ خوف میں مبتلا تھی اور زندگی اور موت کی جنگ لوگ لڑ رہے تھے، اس دور میں مجھے اتفاق سے کمبر شہداد کوٹ کے تعلقہ ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا، اور میں دیکھ کر حیران ہوا کہ پوری قوم جو ہے وہ خوف سے کانپ رہی ہے۔ بلکہ یہ پرابلم صرف پاکستان یا سندھ میں نہیں، پوری دنیا میں تھی، ساری دنیا ان مسائل سے دوچار تھی۔ اور جب میں آئسولیشن وارڈ میں وزٹ کے لیے گیا تو مجھے افسوس ہوا کہ وہاں پر جو سٹاف بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس گلوز تک اویلیبل نہیں تھے۔ PPGSM کووڈ-19 کٹس کا ہونا تو دور کی بات ہے، ان کے پاس سیفٹی ٹولز کسی بھی قسم کے نہیں تھے۔ خیر یہ تو ریاست کی ذمہ داری تھی ان کو پرووائڈ کرنا، لیکن اس کے اگینسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، وہ انسان تھے، اور ان کی اتنے محدود وسائل کے باوجود، کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود، انسانی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ قابل قدر ہے۔ ہم اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را جو عوام کا حق ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا جائے۔ ہم آپ سے روٹی کپڑا مکان نہیں مانگتے، کم از کم طبی سہولیات جو ہیں وہ تو پرووائڈ کر دی جائیں، وہ تو ایک انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہاسپٹلز میں ادویات نہیں ہیں، ہاسپٹلز میں ایمبولینسز جو ہیں وہ آپریشنل نہیں ہیں۔ سکھر کے ہاسپٹل میں میرے سننے میں جو آیا، میں نے دیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، انشاءاللہ یہ انتظامیہ سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ سکھر کے ہاسپٹلز میں، جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، ان میں کئی ایمبولینسز جو ہیں وہ بالکل بند پڑی ہوئی ہیں، جن کے ٹائروں میں ہوا نکل چکی ہے، جن کا رنگ خراب ہو چکا ہے۔ ان ایمبولینسز کو خدا را آپریشنل کیا جائے۔ آپ کی قوم میں، آپ کے لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، ہم یہ جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں پاکستان یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس اور میرے سینٹرل پریزیڈنٹ بابر حسین سلہری، ہم سکھر کی جو ایمبولینسز ہیں ان کو آپریشنل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کو آپریشنل کروا کے دیتے ہیں۔ خدا را یہ عوام کے رائٹس ہیں، ان کے حق ہیں، ان کو پرووائڈ کیے جائیں، اور سندھ گورنمنٹ فی الفور اس پر جو ہے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے، ان ایمبولینسز کو آپریشنل کرے، اور ہاسپٹلز میں جو ادویات ہیں ان کو فراہم کیا جائے۔ اسی طرح پولیس کلچر کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ہمیں کچھ ایسی اطلاعات موصول ہوتی ہیں کہ جب بھی کوئی سائلین جو ہیں وہ تھانہ کلچر میں جاتے ہیں، کسی بھی تھانے میں اپنے مسائل کو لے کر، تو وہاں پر بنیادی چیز یہ ہے کہ جو NC کٹوائی جاتی ہے یا FIR یا فرسٹ انفارمیشن جو وہاں پہ فرنٹ ڈیسک میں آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، تو اس کی کسی بھی قسم کی سائل کو ریسیونگ نہیں دی جاتی، جو کہ آئینی طور پر یہ بنیادی انسانی حقوق کی یہ بھی خلاف ورزی ہے۔ ہمارا حق ہے کہ اگر کوئی سائل ہاسپٹل میں اپنی اپلیکیشن لے کر جاتا ہے حصول انصاف کے لیے، تو انتظامیہ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسے ریسیونگ دیں تاکہ وہ آن دی ریکارڈ رہے۔ 4 دن بعد 10 دن بعد اگر وہ پرسو کرتا ہے تو پولیس انتظامیہ یہ کہتی ہے، یا جو تھانہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اپلیکیشن نہیں ہے، یا مس پلیس ہو گئی ہے، یا اسی طرح سے 15 پر جب کال کی جاتی ہے تو اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ریکارڈ جو ہے وہ فوری طور پر، میں DIG طارق عباس قریشی صاحب ابھی یہاں پر ریسنٹلی سکھر میں آپ کے پاس آئے ہیں، میں ان کو یہاں پر خوش آمدید کہتا بھی ہوں، اور پہلے بھی میرا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ان سے مل چکا ہے۔ آپ انتہائی ایماندار اور دیانتدار آفیسر ہیں۔ گجرانوالہ میں میرا مادری جو ہے وہ آبائی ایریا ہے، ریزیڈینشنل سٹی ہے، وہاں پر بھی آپ RPO رہ چکے ہیں، آپ نے اچھی خدمات سر انجام دی ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ یہاں پر بھی سکھر میں بھی
تھانوں کی سطح پر فرنٹ ڈیسک سیل کا قیام کریں تاکہ حصول انصاف کے لیے آنے والے جو سائلین ہیں ان کی داد رسی ہو سکے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ فرنٹ ڈیسک سیل میں ریٹرنیبل اپلیکیشن ہو یا 15 پر کوئی کال کرے، اس کو اس کا ڈائری نمبر ضرور دیا جائے تاکہ 2 دن بعد 4 دن کے بعد جب اس کے لیے پرسو کیا جائے تو جو سائل ہے اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے۔ وداؤٹ ایویڈنس جو ہے وہ کس طرح سے وہ پرسو کرے گا؟ 15 والے یہ آبجیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو کال ہی نہیں آئی، اگر آپ نے کال کیا تو آپ ہمیں ایویڈنس کریں۔ اب وہ جس بندے کا فون چھن گیا اس نے کسی کے نمبر سے کال کی ہوگی، اس نے کسی PTCL نمبر سے کال کی ہوگی، وہ کس طرح سے ایویڈنس دے گا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر تھانہ کلچر میں خوش اخلاق عملہ جو ہے اس کو تعینات کیا جائے، یہ بھی ہمارا آئینی بنیادی قومی اور جمہوری حق ہے۔ میں ایک بار پھر آج کی تقریب میں تشریف لانے پر بردر سید کاشف حسین نقوی صاحب ہمارے سرکل ڈویژن کے کوآرڈینیٹر ہیں، ویمن کوآرڈینیٹر صفیہ بلوچ صاحبہ، اور ہمارے ہندو رہنما ہیں پنڈت راجیش کمار صاحب، اسی طرح مسیحی رہنما پاسٹر سرفراز گل صاحب ہمارے دوست ہیں، کسی بامر مجبوری وہ تشریف نہیں لا سکے، ان کے ریپریزنٹیٹیو پادری ڈاکٹر منیر بشیر صاحب تشریف لائے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ساتھ مفتی جمیل احمد قرائی صاحب تشریف لائے، شیعہ عالم دین مولانا لیاقت علی جوہری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا احمد رضا صاحب، اور اسی طرح قربان ایریو، یاور خان، صدام حسین ماہر، خادم حسین کوسو، حسیب صاحب، یہ ہماری جو مقامی ٹیم ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ السلام۔